نمٹ رہا ہے۔ آج یا کل ڈیل نہ ہوئی تو ایران پر بمباری دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی کے دوران امریکہ نے فوجی طاقت مزید مضبوط کر لی ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مشتبہ جہاز پکڑا گیا جس میں کچھ اچھی چیزیں نہیں تھیں، جبکہ اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی، امریکی صدر نے یہ کہا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی کے وقت کا جو ہے اس میں وقت بہت کم رہ گیا اور اس دوران مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ مذاکرات ہو گئے، ڈیل ہو گئی تو اچھی بات، وگرنہ دوبارہ سے بمباری شروع کر دی جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آبدہ ہرمز مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے اور آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی بڑی کامیابی ہے اور یہ ہماری بہترین حکمت عملی ہے جس میں ایران کے خلاف ہم نے ناکہ بندی جاری رکھی۔ ہم مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں، جبکہ میرے خیال میں ایران کے پاس معاہدے کے سوا اب کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اینکر پرسن قمر زیدی۔ جی قمر، بتائیے گا، یقینی طور پر آپ نے ابھی امریکی ٹی وی کو دیے گئے ٹیلی فونک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو سنی، اور وہ ایک تو دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ مزید توسیع نہیں ہوگی اور ناکہ بندی بھی برقرار رہے گی۔ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، مذاکرات سے پہلے جو پوسچرنگ ہوتی ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن کی ہوتی ہے۔ دونوں سائڈز میں آپ غالب صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، دونوں سائڈ سے جو پوسچرنگ کی جا رہی ہے، آپ اسے چاہے پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ لیں، چاہے آپ نیگوسیشنز میں ایک اپر ہینڈ کے لیے کہہ لیں، دونوں سائڈ سے ایک میکسیمم پوزیشن لی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ جب آپ نیگوسیشنز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سائڈ سے زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ کا اپر ہینڈ ہے اور آپ جو ہے اگلے کو اپنی بات باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو یو ایس کی جانب سے سگنل دیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈیل وہ آفر کرنے جا رہے ہیں ایران کو، اگر ایران وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ جنگ میں واپس چلے جائیں گے۔ ایران کا ابھی تک یہ نقطۂ نظر ہے کہ اس جنگ میں واپس جانا جو ہے یو ایس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اور اس کی وہ وجوہات سمجھتے ہیں چونکہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ اور پھر انٹرنیشنل اکانومیز اس سے لنکڈ ہیں۔ بس اس سارے سینیریو میں سب سے بڑا جو ٹوسٹ ہے وہ یو ایس نیول بلاکیڈ کی وجہ سے آیا ہے، جس نیول بلاکیڈ کے باعث جو ہے ایران کے جو پورٹس ہیں وہاں پہ جہاز موو نہیں کر رہے۔ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ہی $500 ملین کا پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو جہاز ان کا اس ٹائم یو ایس کے قبضے میں ہے وہ اس ٹائم جو ہے ایرانی اس پہ بڑا ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ایرانی چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اس جہاز کو چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یو این میں بھی اس معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس جہاز کے حوالے سے 2 کے زیادہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی نہیں کی گئی، لیکن یو ایس میڈیا کچھ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس سے قبل جو کچھ آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جہاز چین سے آ رہا تھا اور ایران کی طرف جا رہا تھا۔ تو اب اس سارے معاملے میں جو نیول بلاکٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میجر ایشو بن سکتا ہے ٹاکس کے حوالے سے، لیکن یو ایس کا نیول بلاکٹ بھی ایک پریشر ایگزرٹ کرنے کے مترادف ہے ایران پہ کہ وہ اگر ٹیبل پہ بیٹھیں تو جو ڈیل یو ایس آفر کر رہا ہو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ 40 دن کی جنگ میں ایران مسلسل یہ کہتا آیا کہ ہم آپ کے پریشر پہ سبمٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو، ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ تو اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں آپ میدان جنگ میں ہم سے نہیں لے سکے ہیں تو کیا آپ ہم سے ٹیبل پہ منوا لیں گے۔ ایران نے بھی ایک میکسیمم پوزیشن لی ہوئی ہے، اور رائٹ ناؤ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طرح سے نیگوسیشنز کے لیے جو وفد آنا تھا، ایک تو اس حوالے سے پہلے ان کے نائب وزیر ایک تو ان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ پاکستان نہیں جا رہے، اس سے پریشر بڑھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس کا نیول بلاکٹ جب تک رہے گا ہم کسی مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے یو ایس کی ڈیمانڈز آئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اور پھر غالب صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ کو آپ اینالائز کریں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نیو کارڈز ہیں جو کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ اس سیز فائر کے بعد وار کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ان نئے کارڈز کے ذریعے میدان جنگ میں اتریں گے۔ تو میرا خیال سے کافی انٹینس سچویشن بھی بن چکی ہوئی ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پہ لگائے گئے اس نیول بلاکٹ کی ہے جو کہ یو ایس کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ سیز فائر کی مختلف خلاف ورزیاں بھی آئی ہیں۔ جب یو ایس کی جانب سے ایرانی ویزل پہ ایک کو ہٹ کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے جواب میں ایران نے جو ہے ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے،
تو اگر تو یہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، جو کہ ابھی رائٹ ناؤ پاکستان از ویری ہوپ فل کہ دونوں ٹیمز جو ہیں نیگوسیشنز کے لیے اسلام آباد آئیں گی اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی معاہدہ ہوگا، تو ٹیبل پہ بھی یہ میکسیمم پوزیشن کو اپنی برقرار رکھنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کریں. لیکن آیا کیا جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے سوچا ہوا ہے اور جو ڈیل آفر کرنے جا رہے ہیں ایران کے لیے وہ قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کیا یونائٹڈ اسٹیٹس یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ آف وار میں جائے؟ اور اس سے جو آئل پرائسز آج بھی دیکھیں تو آئل پرائسز میں ایک بڑا ڈپ آیا ہے. آپ نئے ہرمز میں جو ایک جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹیں جو بنی ہوئی ہیں اس سلسلے میں، تو میرا خیال سے کافی انٹینس بھی اور کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے رائٹ ناؤ، اس ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان کی جانب سے میکسیمم کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مختلف دونوں سائڈ پہ مختلف لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ان کے تھرو میسیجنگ کنوے ہو رہی ہے. تو ہم تو یہ ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے رک جائے گی اور یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ اپروچ بھی ہو گئی ہے، بالکل ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، تو اس سے کل معاہدہ یا ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن جو ہے سیز فائر کی وہ بہت ضروری ہے. جی یہ بہت ضروری ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں. یقینی طور پر اس جنگ نے پوری دنیا کو لپیٹ پہ لے رکھا ہے. قبر ساتھ رہیے گا. علینا شگری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. علینا، آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو ٹیلی فونک انٹرویو میں جو گفتگو کی گئی ٹرمپ کی جانب سے، یہ کیا پتہ دے رہی ہے بالخصوص جو مذاکرات پاکستان کی میزبانی میں ہونے جا رہے ہیں ان کی توقع کی جا رہی ہے، اس پر کیا اثرات مرتب کرتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ جی بالکل، آپ کو تواتر سے نظر آ رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس میں وہ ایک آپٹیمزم کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی وہ ایک پریشر بھی ایران پہ عائد کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی پوزیشن سے کسی بھی طور پہ پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کی بلاکیڈ بھی کنٹینیوڈ ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہے وہ بہت ایک اچھی ڈیل کے طور پہ جو ہے وہ مرتبہ دکھائی دے گا اور ایک اچھی ڈیل کے خواہاں وہ نظر آ رہے ہیں. اور ان کی تواتر سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں وہ بظاہر یہی پریشر ایران سے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کی قیادت جو ہے وہ آ کے وہ تسلیم کر لے. ابھی بھی بہت چیزیں میں سمجھتی ہوں انکلیئر ہیں، کلیئرٹی بہت چیزوں پہ آنی ہے، کیونکہ آپ کو ایک طرف جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اور دوسری طرف انہوں نے گزشتہ روز ہی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے جو بلومبرگ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایک سیز فائر ہے ایک رینیو کرنے کے حوالے سے، جو کہ آپ کو پتا ہے وہ ایکسپائری اس کی ڈیٹ جو ہے وہ قریب ہے، وہ بھی ہائیلی ان لائکلی ہے. سو بہت مکس اسٹیٹمنٹ، مکس سگنلنگ بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. دوسری طرف ایرانی قیادت ہے جو ان کے چیف نیگوشیٹر ہیں، آپ ان کی بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں اس پہ بھی ان کی تواتر سے جو پوسٹ آ رہی ہیں اس میں وہ اس بات کا کے حوالے سے ایک واضح پوزیشن لیے ہوئے ہیں ایرانی قیادت کہ وہ کسی بھی طور پہ نیگوسیشن ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مکس سگنلز آ رہے ہیں، یقینی طور پر یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی غیر واضح اشارے ضرور دے رہی ہے. لیکن ادھر ساتھ رہیے گا. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ایئر مارشل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک ابھی جو ٹیلی فونک گفتگو کی گئی، جو سگنل سامنے آئے ہیں اس گفتگو کے نتیجے میں، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پتہ دے رہے ہیں؟ انتہائی عام سٹیٹمنٹس ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے بمباری بھی شروع ہو سکتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ